غزہ والے بھی اور ویسٹ بینک والے بھی بیسکلی انڈر آکوپیشن ہی ہیں. تو دے ہیو دا رائٹ ٹو ریزسٹ. ٹیررزم میں انگیج کر کے وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن تھی اس پہ بہت سارے ظلم کیا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ فرانس ہو, اور باقی جو اسپین وغیرہ ممالک ہے, ایون یو کے اندر انٹرنل پالیٹکس بھی کافی ڈیوائسو ہے. محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا. ان کا بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ ہماری جو معاشی جو جتنی بھی ڈیلنگز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری پہلے کی طرح بحال ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان برجس صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ناظرین, غزہ کی صورتحال کے اوپر آج بھی بات کرنی ہے, لیکن اس کے اندر کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں, کچھ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ضروری ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو عدنان, پہلے تو یہ جو جنگ بندی والا معاملہ ہے جس کو ہم گیپ کہہ سکتے ہیں, بیسکلی جنگ بندی تو نہیں ہے, یہ ٹیمپریری پاز ہے بیسکلی. جی, تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ بات کر لیں, پھر ہم اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے مزید چیزوں کے اندر اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو یہ قطر نے اور یو ایس اور ایجپٹ کے لیڈرز کے ثالثی کے طور کے اوپر یہ بیٹھے تھے, اور لوگوں نے یہ بیسکلی اس پہ کام کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ قطر میں ہے جی, اور ان کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے اس ابھی جو یہ ہے 4 دن کا پاز ہے, اور اس 4 دن کے اندر کچھ پرزنرز سواپ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ تقریباً 50 ویمن اینڈ چلڈرن جو اسرائیلی ہاسٹیج انہوں نے لیے تھے 7 اکتوبر کو, وہ واپس کریں گے لائیو باڈیز. اور پھر ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ تقریباً 150 اور بھی خاصا 150 300 کا ایک ان میں سے ایک فگر ہے جس پہ وہ لوگ وہ وہاں سے پرزنرز جو اسرائیلی جیلز کے اندر ہے, اور یہ وہ والے پرزنرز ہیں جنہوں نے بیسکلی پتھر پھینکا اسرائیلی ٹینک کے اوپر, اس طرح سے چیزیں, یعنی کوئی میجر کوئی ایسی فگر نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں گے ان کو کوئی سیکیورٹی سیٹ ہو یا کوئی نون ممبر ہو حماس. وہ بھی زیادہ ویمن چلڈرن اور بیسکلی وہ لوگ جو مائنر آفینسز, ٹین ایج بچے تھے جن میں, اور اس طرح کے لوگ. اور کیونکہ آپ کو ہوتا ہے وہاں پر تو آپ اگر آپ ایک پتھر سے پھینک دیں, کسی کو لگے نہ لگے, اس پہ بھی وہ جو ہے نا 3 یا 6 مہینے کی قید جو ہے نا وہ ان کو دیتے ہیں. حالانکہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا, کیونکہ یہ لوگ آکوپائڈ ہیں, آئی مین غزہ والے بھی اور ویسٹ بینک والے بھی بیسکلی انڈر آکوپیشن ہی ہیں, تو دے ہیو دا رائٹ ٹو ریزسٹ, اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور لیکن وہ بھی چیز جو ہے نا جو ویسٹرن پاورز ہیں اور اسرائیل ان کو پسند نہیں ہے کہ آپ ہاؤ ڈیئر یو ریزسٹ اس, بیسکلی وہی ہم نے پہلے بات کی مائنڈ سیٹ والی بات ہے. تو یہ بیسکلی تھوڑی بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ویسے بھی بہت پریشر ہے. دنیا کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں جو کافی عرصے تک اسرائیل کو سپورٹ کرتی آئی ہیں, اب وہ ان کے اندر بھی بہت ساری ڈبیٹ چل رہی ہیں. فرانس جو ایک لائک میجر آپ کہہ لیں کہ سپورٹر رہا ہے ہمیشہ, سپورٹر رہا ہے, کالونیل پاور بھی رہا ہے, اور لیکن وہاں پر مسلمان ان کی اپنی پاپولیشن بھی زیادہ ہے, تو انہوں نے بہت اس دفعہ جو ہے نا لائک اسرائیل کے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ریلیٹیولی ڈفرینٹ سٹینس ہے ان کا اس دفعہ, تو کرٹیکل ہے اسرائیل کی طرف, اور انہوں نے بھی کہا سیز فائر پہ زور دیا. لیکن باقی جو ہے آپ کا یورپین یونین پری مچ ایز اے ہول سوائے آئرلینڈ کے اور اسپین کے اور کچھ اور تھوڑے بہت ایلیمنٹس ہیں ہر کنٹری کے, لیکن مینلی ان کا وہی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اور جو 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا یہ ٹیریبل تھا, بروٹل تھا. وہ ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اسرائیلی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم پہلے بھی اس پہ ڈسکس کچھ کریں, لیکن جو مین میٹر ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اسرائیل یہ کوئی نیچرل انوائرمنٹ ہے نہیں, ان کو مسلط کیا گیا تھا. یہ جو لینڈ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ فلسطینیوں کی لینڈ ہے, یہ زبردستی جو ہے فلسطینیوں سے چھین کے
ان کو دی گئی اور اس کے باوجود جو ان کو ملی اس کے باوجود بھی انہوں نے اور زیادہ ایکسپینشن کی. پھر انہوں نے ایک 2 پاپولیشنز کو ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر ان کو بروٹل آکوپیشن کے اندر رکھا. ویسٹ بینک کا الگ طریقے کا ہے, غزہ کا الگ طریقے کا ہے. اور جو عربز چاہے وہ مسلمان ہوں یا کرسچنز ہوں جو اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں, ان کو بھی بیسکلی ایک سیکنڈ اور تھرڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اتنا کچھ ہو رہا ہے. آئی مین ورنہ اس ایریا کے اندر بہت عرصے سے یہ تینوں مذاہب کے لوگ آئی مین رہ رہے تھے, کوئی ایسے ہزاروں سالوں سے تو کوئی اس طرح کی ٹینشنز تھی نہیں. یہ ٹینشنز اسی وجہ سے آئیں کیونکہ آپ نے ریفیوجیز کو یہاں پر لے کے آئے جو آپ خود یورپ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, خود یو ایس میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, خود کینیڈا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, اور آپ نے بیسکلی ان کو یہاں پر زبردستی لے کے آئے. اور نہ صرف لے کے آئے, پھر ان کو آرم کیا, ان کو بیسکلی پھر وہ انہوں نے ٹیررزم میں انگیج کر کے وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن تھی اس پہ بہت سارے ظلم کیا, جبر کیا, ان کو جلایا, ان کو زندہ یعنی پنجروں میں بند کر کے مارا. یہ سب ہسٹری ہے, یہ سب ہسٹری ہے جو اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. نہ آپ دیکھیں گے کسی مسلمان کنٹری میں اس ہسٹری پہ اتنی زیادہ بات ہوتی ہے. ویسٹرن میں تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کا تو بس یہ کہ یہ ریاکشن کریں گے. تو اسرائیل از اے ڈیموکریسی, حالانکہ وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہے ایک جو بیکن آف ہوپ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے جھوٹ ہیں اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو فی الحال تو یہ چیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے ایک فلوٹیلا جو ہے دوبارہ ترکی سے کل جو ہے وہ نکلے گا. تقریباً 1000 کے قریب اس میں بوٹس اور شپس ہوں گی, اور جو بیسکلی ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ غزہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اس میں ترکیہ کے میرے خیال سے 12 یا 13 شپس ہیں, لیکن باقی رشیا کے کافی سارے ہیں اور اسپین کے بھی کافی شپس ہیں. اسی طرح کا ایک فلوٹیلا 2010 کے اندر کچھ کم شپس تھے اس وقت, وہ غزہ کی طرف جا رہے تھے, جس میں جو ان کا لیڈ شپ تھا ماوی مارمارا, اس پہ اسرائیل کی فورسز نے اٹیک کیا اور اس میں 10 ترک جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اس پورے ایپیسوڈ میں. کافی عرصے تک اسرائیل اور باقی جو اس کے الائز ہیں انہوں نے ترکی یا جو گروپ تھا IHH جس نے آرگنائز کیا تھا ان کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی کرا دی, اور ان کا یہ انہوں نے جو ہے نا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ والا بات کی تھی. پھر بھی میرے خیال سے 4 سال پہلے جو تھا بنجامن نیتنیاہو نے جو ہے $20 ملین ایز اے کمپنسیشن ترکی کو آفر کیا تھا تاکہ ان لوگوں کے تعلقات بحال ہو جائیں. لیکن تو اب یہی جو 1000 شپ جا رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں اس فلوٹیلا کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میرا مطلب پرسنل میرا خیال یہ ہے کہ اس بار جو ہے وہ اسرائیل میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی حرکت کرے گا, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ابھی بہت زیادہ کمپلیکس ہوئی ہوئی ہیں. ترکیہ سے بہت زیادہ خطرات بھی ان سب کو لاحق ہیں, خاص طور سے اسرائیل کو خود, کیونکہ ہم نے پہلے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی کہ سابق مشیر تھے امریکی حکومت کے, انہوں نے بھی پچھلے دنوں ہی بیان دیا تھا ٹویٹر کے اوپر, اور انہوں نے بھی خبردار کیا تھا اسرائیلی حکومت کو کہ ترکیہ کو ہلکا لینا غلطی ہوگی. ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ انہوں نے آگے مزید یہ بھی کہا کہ ترکیہ اس پورے خطے کے اندر ایک واحد ایسا ملک ہے جس کی عوام بھی مکمل طور کے اوپر ایک بڑی تعداد ساتھ ہے ایردوان کے, اور ظاہر ہے وہ اسلام پسند حکومت بھی ہے ایک طرح کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صلاحیت بھی رکھتی ہے مکمل طور پہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی. تو یہ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے بیسکلی کہا تھا, اور ابھی اس وقت تک جو جتنا بھی ترکیہ کی طرف سے کوئی بات کی جاتی رہی اس کے اوپر کسی کا بھی نہ یو ایس کا, اسرائیل نے خیر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بنجامن نیتنیاہو نے کچھ نہ کچھ ایگریشن تو شو کیا تھا کہ نہیں جی آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں, اس طرح کی کوئی بات, لیکن یو ایس نے بیچ میں آ کر کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, ترکیہ نے یہ بات کیسے کہہ دی. ہاں لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ سب چیزیں کانٹیکس میں لے آتے ہیں, لیکن یورپ کے اندر بھی جو ہے نا لائک ہم نے اپنے پہلے پرانے پروگرام سے بات کی تھی, ایک ایردوان کو اتنا پسند کیا نہیں جاتا. بالکل ایون یو ایس میں
تھوڑا بہت ان کو جو ہے نا لائک اس طرح سے پسند نہیں کرتے ہیں, اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی نہ جب الیکشن ہو رہے تھے پچھلی دفعہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ایردوان کسی طرح سے پورے الائز بنوائے, بہت ساری پارٹیز, رائٹ, بہت ساری پارٹیز جو آپس میں لڑ رہی ہو رہی تھی, ہمیشہ لڑ رہی تھی. پہلی دفعہ ان کو اکٹھا کیا گیا کہ اس کو ہٹانا ہے مین چیز, تو اس میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. ابھی بھی لائک جرمنی, اور حالانکہ اب یہ جو یورپ میں بھی جو کنٹریز ہیں ان کے انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس میں بھی یہ ایشو بہت زیادہ جو ہے نا آ رہا ہے. بالکل, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ فرانس ہو, اور باقی جو اسپین ممالک ہے, ایون یو کے کے اندر, تو انٹرنل پالیٹکس بھی کافی ڈیوائسو ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا ایک تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی بھی حالت پہ اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں, I mean ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ ہارڈ لائن گروپ ہے. اب جو لوگ ایسے تھے جو بیسکلی پہلے تھے اس طرح سے, لیکن اب وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایگریشن ہے, اتنی ایگریشن ہے, اور اتنے بیسکلی انہوں نے بری طریقے سے ایک انوسنٹ پاپولیشن کے ساتھ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ, آئی مین کھانا پینا بند کر دیا, الیکٹرک بند کر دی, فیول بند کر دیا, بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, زندگی بند کر دی تھا. تو لائک اور تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو 75 سال سے جو چیزیں ہو رہی تھی نا وہ اب سب جو ہے نا نکل کے ہائی لائٹ میں آ رہی ہیں, اور ان کی جو عوام ہے ان میں بھی شدید غصہ ہے کہ ایسا کیوں. اور یو ایس میں بھی ایسا بہت ہے, لائک آئی مین یو ایس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور وہاں بھی جو الیکشن ہونے والا ہے یو ایس کے اندر, ادھر بھی جو پالیٹیشنس ہیں اس میں زیادہ تر تو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں, لیکن کچھ وائسز ہیں جو کہہ رہی ہیں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے. تو ادھر بھی یہ چیزیں آلموسٹ ہر اسٹیٹ میں جو ہے نا یہ چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں. انفیکٹ وہاں پر ایک اور چیز ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, یہ جو بی ڈی ایس موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد 37 اسٹیٹس ہیں آؤٹ آف 50 جنہوں نے لاز پاس کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں تو آپ کے یہ نا آپ کے خلاف. ہاں, تو وہ چیز بھی اب جو ہے نا لوگوں کو جن کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ملک, کیونکہ دیکھیں یو ایس تو بیسکلی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, we're the leader of the free world. ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارے یہاں فریڈم آف ریلیجن ہے, ہمارے یہاں فریڈم آف یہ ہے, فریڈم آف یہ ہے. لیکن اب جب بات آ رہی ہے کہ بھائی آپ یو ایس کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ان کے خلاف بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسرائیل کو جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. نہ آپ اسرائیل کو بوائیکاٹ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ اگر چاہیں تو آپ کہتے کہ میں تو یہ نہیں لے رہا اپنی مرضی سے, میں اس کو بوائیکاٹ کروں, آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہاں آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جو بوائیکاٹ ہے وہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کو بالکل اس پہ جو ہے نا تیزی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جو اب کھلم کھلا جو ہے نا سامنے آئی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا فیصد جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں جاتا ہے. رائٹ, یو ایس کے ٹیکس ڈالرز کتنے جاتے ہیں یو ایس کے اندر. تو لوگ یہ بھی باتیں کریں کہ بھائی ہمارے جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یا ہمارے جو ہوم لیس ہیں, یا ہمارے جو ویٹرنس ہیں جن کو علاج ملا آپ کے پاس, ان کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے نا آپ سالانہ ان کو $4 بلین دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور پیسے دیتے ہیں, پھر آپ یوکرین بھی پیسے بھیج رہے ہیں. تو ہم کیا کریں. لیکن بات ہوئی ہے کہ عوام الناس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ان کے لیے انویسٹمنٹ ہے بیسکلی. اور جو بائیڈن نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے, سالوں سال ریپیٹ کرتا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے امریکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے از دا بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہم نے مڈل ایسٹ میں کی ہوئی ہے, کہ اگر اسرائیل نہیں ہوتا ہمیں ایک اسرائیل بنانا پڑتا ہے یہاں پہ. تو وہ والی جو چیزیں ہیں نا اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں, اور اس پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اور اونلی ٹائم ول ٹیل کہ آگے جا کے اسرائیل کی جو نیریٹو بلڈنگ کا جو کام ہے وہ کتنی حد تک فیل ہوا ہے, اور اب جو ہے آگے چیزیں کیسے بڑھیں گی. And what do you think credit goes to Hamas? دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وہ ہوتا ہے نا سب پلان کرتے ہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے نا, دیکھیں ان کا آبجیکٹو کچھ اور تھا.
آئی مین جب یہ ابھی ایک نہایت پاپولیشن کو مار رہے ہیں اور ان کے بہت سارے لیڈرز ہیں, چاہے وہ ایک اسرائیل کا ایمبیسڈر تھا اٹلی کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم تو بس چاہتے ہیں یہ ڈسٹروائے کر دیں, کمپلیٹ ڈسٹرکشن کر دیں. اٹ مینس کہ ان کا یہ والا جو چہرہ ہے, ان کا بھی ویسٹرن جو پولیٹیشنز ہیں ان کا بھی, پھر بائیڈن کا بھی, یا یو ایس کے جو لیڈرز ہیں سو کالڈ, جو ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بہت زیادہ ہارڈ رائٹ کے لوگ ہیں, ان سب کو ایکسپوز کرنے میں جو کارنامہ سر انجام دیا حماس نے, اس کے اوپر تو کریڈٹ ان کو جائے گا کہ انہوں نے ایکسپوز تو کیا ان کو, کہ اصل چہرہ یہ ہے, چھپتے ہیں یہ, انہوں نے سب کا چہرہ ایکسپوز کیا. ان کے میڈیا کا بھی, ان سب کا, میڈیا کا, اور مسلم لیڈرز کا تو کیا ہی کیا, بالکل کیا. یعنی مسلم لیڈرز کو انہوں نے ابھی بالکل فرنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ بھئی دس از دی, یہ ان کی شکلیں اصلی. لیکن چاہے کچھ بھی بولتے ہو, ابھی بحرین کے جو امیر ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے, جس ہم نے یو اے ای کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا بیان کیا تھا. اب یہ بھی بالکل, یعنی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ حماس ہے, ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے جو کیا 7 اکتوبر کو, بالکل یعنی بالکل وہی ٹاکنگ پوائنٹس, اسرائیلی ٹاکنگ کیمپ سے ہو کے آئے ہوں گے نا نئے. ہاں, ٹرین بیسکلی یہ آپ نے جو ہے نا, یہ اسکرپٹ ہے, یہ آپ نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, وہی چیز وہی ایکو. اور پھر یہ نہیں, وہ لگتا ہے نا کہ اب دیکھیں بحرین جو ہے, یہ ان کے آڈیشنز ہوتے ہیں. دیکھیں بحرین کی جو سچویشن ہے وہ آلموسٹ اپوزٹ ہے اس کے سیریا کی. سیریا کی جو لیڈرشپ ہے وہ علوی ہے, میجورٹی آف دا پاپولیشن وہاں پہ سنی ہے. بحرین کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ سنیوں کے پاس ہے اور میجورٹی وہاں پہ شیعہ ہیں. تو ان کی آپس میں جو انٹرنل ڈویژنس ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ ہے. لائک جو بحرین کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی پاپولیشن کو بہت زیادہ سپریس کر کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ان کو جو سپورٹ ملتی ہے, ظاہر ہے وہ ویسٹ ان کو سپورٹ دیتا ہے. یہ جو سب جو لیڈرز ہیں آپ کے گلف کے اندر, سپریس کوئی کہیں بھی کر رہا ہوگا تو اس کو ظاہر سی بات ہے یہی لوگ سپورٹ کریں گے. ہاں, تو اب ان کے سب کے چہرے بالکل کلیئر کٹ سامنے آ گئے. آئی مین کون کتنا زیادہ سب کاز کو سپورٹ کرتا ہے, یا اسلامک کاز کو سپورٹ کرتا ہے, یا اینٹی اسلامک کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سب چیزیں جو ہے نا بالکل کھل کے سامنے آئی. اب یہ نہیں کوئی کسی بھی کنٹری کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ان کو بیسکلی پتہ چل گیا کہ یہ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں, یہ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ بہت زیادہ کھل کر سامنے اس دفعہ بہت ہمیشہ ہوتا رہا ہے, چاہے وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر ہو, چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر جو بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہو, ایون کشمیر کے اوپر بھی بہت زیادہ چیزیں سامنے آتی رہی. لیکن اس بار جو ہے وہ بالکل کھل کر چیزیں سامنے آ گئی. ابھی میں کل یا پرسوں حافظ نعیم الرحمان کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا, تو اس کے اندر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ابھی ایک یو ایس کی ایک کوئی پارلیمنٹیرین ہے, تو انہوں نے بھی شاید یہ بات کی ہے, یا پھر ان کی پارلیمنٹیرین نہیں ہے تو ان کی کوئی بہت زیادہ مشہور کوئی ان کی شخصیت ہیں, وہی بات کر رہی تھی کہ اب جو الیکشن آنے والے ہیں وہاں پہ صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو بائیڈن کو لوگ ووٹ اس بنیاد کے اوپر ہی دیں گے یا نہیں دیں گے, وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جو بچوں کے مرڈر کروائے ہیں غازہ کے اندر, تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کا فیصلہ ہونا ہے. تو عوام جو ہے وہ خود کر لے گی اب جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر. تو سیم وہی بات ریپیٹ یہاں پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت سارے پولیٹیشینس کے نام لیے, نواز شریف کا بھی کہا اور باقی سب کا بھی, کہ ان سب کو بھی عوام نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مطلب اپنے لیے تو انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے اور سب کچھ کیا ان دا ریسنٹ ٹائمز, لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیا بات کی انہوں نے اور کیا ان کا عمل رہا, وہ بھی پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھا, اور انتخابات کے اندر عوام آپ کو دکھا دے گی. یہ بیسکلی نہیں وہ ان کی بات بالکل صحیح ہے اس طرح سے. لیکن مجھے جو میرا اپنا پرسن ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے عوام کو تو بہت زیادہ ڈیسینسٹائز کیا ہوا ہے. ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ دیکھیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا 7 اکتوبر سے, اس وقت سے لے کر آلموسٹ ریسنٹلی تک جو قوم تھی وہ ورلڈ کپ میں مصروف تھی. یعنی جو اتنے عرصے سے لائک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان مسلم کنٹریز میں لوگ زیادہ نکل رہے ہیں, یہاں پر جب تک کوئی کچھ کہتا نہیں ہے اس وقت تک لوگ نکلتے نہیں ہیں. بات وہی اس کی ہے کہ دیکھیں آپ کا میڈیا بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور وہی جہاں بوائیکاٹ والی بات آتی ہے تو بوائیکاٹ والی بات اس لیے ضروری ہے کہ جو کمپنیز ان میڈیا آؤٹلیٹس کو پیسہ دیتی ہیں, یہ پیسہ اپنی جیب سے نہیں دیتی, آپ سے نکلوا کے دیتی ہے نا. اور یہ کمپنیز کون ہیں, اگر آپ ریئلی ان کو دیکھیں جائیں, یہ سب اسی نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ سے
پیسہ لیتی ہیں بیسکلی آپ کو مہنگی چیز بیچ کے پریمیم پہ بیچ کے آپ سے پیسہ لیتی ہیں, وہی پیسہ آپ ہی کے بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ بہت ضروری ہے, اور وہی میڈیا, وہی پیسہ میڈیا کے پاس بھی جاتا ہے, رائٹ. آئی مین آلٹرنیٹیو میڈیا جو ہے اس کی یہاں پر اس لیے اتنی صحیح نہیں ہوتی کیونکہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گلیمر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ جہاں پر وہ لائٹ بچوں کی طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے جہاں پر زیادہ لائٹ اسکن ہے تو وہیں بچے زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے گلیمر اور انٹرٹینمنٹ کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں کے لیے ظاہر ہے آپ کو جو پیسہ آ رہا ہے آپ وہاں پر لگائیں گے. جو آلٹرنیٹیو نیوز سورس ہیں وہ اس چیز میں نہیں ہوتی, تو اس سے لوگ جو ہیں وہاں پر وہاں سے اپنے ویوز لیتے نہیں ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی جو برین واشنگ ہوتی ہے وہ کن کن چینل سے ہوتی ہے. تو اسی طرح سے وہ انفلوئنسرز کمیونٹی کے اندر جو بھی انفلوئنسرز ہوں گے, چاہے وہ ریلیجس انفلوئنسر ہو, چاہے وہ ریگولر کوئی انفلوئنسر ہو, آئی مین دے یوز دیم ٹو پروجیکٹ اپنا نیریٹو. اور ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ. آئی مین میں بہت ساری چیزیں جب میں نوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایگزیکٹلی ویسی ہو رہی ہیں جیسے یو ایس کے اندر گیم پلے ہوتا ہے, بالکل ایگزیکٹلی دا سیم وے چل رہی ہوتی چیزیں. تو وہاں پہ بھی یہی ہے جو آئی مین میں ریئلی کہتا ہوں, آئی مین کمپیریزن کرتا ہوں تو آلموسٹ آئیڈینٹیکل لگتا ہے, اڈاپٹیڈ ہے نا بیسیکلی, بالکل سیم یعنی ٹو دا ٹی. آپ جو نا ان کی پلے بک سے لے کے یہاں پر کاپی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے عوام کو اپنا بیوقوف بنایا. وہ تو یہ تو سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہیں تھوڑے بہت چیزیں اور سن لیتے ہیں, اویئر ہو جاتے ہیں, ورنہ تو یہاں پر لوگوں کے برین بالکل واشڈ ہے. آئی مین ہمارے بچوں کو اسکول سے بھی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی, انہیں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح سے جو ہے نا فلسطینیوں کے پاس کیسے یہودی یہاں پہ آئے, کب سے یہ چیزیں شروع ہوئی, یعنی وہ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے تو ینگسٹرس کو نہیں پتا یہ جو ابھی تک سب کچھ ہوا ہے, تو لوگوں نے کچھ یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر کھنگالنا شروع کیا, ورنہ ہماری بکس کے اندر تو اس کے حوالے سے کچھ نہیں, لٹریچر نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. آئی مین بہت ہی بیسک روڈیمنٹری انفارمیشن ہے, اور وہ صرف فلسطین کے معاملے میں نہیں, آلموسٹ ہر ایک معاملے ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. یعنی آپ نے بیسکلی جان بوجھ کے جو ہے ان کو ان ایجوکیٹڈ رکھا ہوا ہے اس حساب سے, تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو. تو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا سوچیں گے. ایون کشمیر کے بارے میں صحیح معلومات جو ہے وہ بکس کے اندر موجود نہیں ہے, جو ہماری اکیڈمک بکس ہیں کورسز کی, اس کے اندر کشمیر کے حوالے سے جس کو ہم پاکستان کا جو ہے وہ حصہ کہتے ہیں, پاکستان کی شہرک کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے سیاستدان, تو بکس کے اندر جو ہے وہ اتنا کوئی خاص ذکر اور اس کے بارے میں اتنی کوئی خاص تاریخ نہیں ہے کہ کیسے انڈیا نے آکوپائی کر لیا اور کیسے چیزیں ہوئیں, اتنی کوئی خاص معلومات نہیں ہے. رائٹ, نہیں بالکل. یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ دیکھیں جب ہمیں تھوڑا بہت ہسٹری کا یہ پتہ نا کہ جب یہ مونگولز نے عراق کے اوپر آئے تھے تو انہیں لائبریریز تباہ کر, جی بالکل, اتنی انک جو تھی وہ دریاؤں میں تھی کہ وہ دریاؤں کا کلر انک جیسا ہو گیا تھا. اسی طرح جب سربیا کے اندر جنگ ہوئی تھی 90s کے اندر, ادھر ان کے پاس بہت بڑی لائبریری تھی, انہوں نے اس لائبریری پوری جلا کے خراب کر دی تھی, جتنی بھی لائبریریز تھیں ادھر. یعنی آپ جب یعنی یہ خلافہ عثمانیہ کے بعد سے نا وہاں پر سراییوو کے اندر بہت ساری کلیکشن تھی, اس میں صرف عربی کتابیں نہیں تھیں, ہمیں اور بھی کتابیں تھیں, بٹ لائک یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بیسکلی جھوٹ کور کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ عوام الناس بیسکلی جائے رہے, ہم چاہے اپنا کام کرتے رہیں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو. وہ بیسکلی ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے نا. آئی مین ان کے لیے تو صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کو پہلے جنہوں نے یہ کام کرتے رہے, چاہے وہ چنگیز خان ہلاکو خان ہو یا پھر ابھی والے چنگیز خان ہلاکو خان ہو, طریقہ کار سب کا سیم ہے. وہ آپ کو الیکٹرک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کر لیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کام ہوا کیسے. ایگزیکٹلی. ابھی ایک اور ریسنٹلی اسی چیز میں رہتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ رشی سناک جو ہے اپنا پرائم منسٹر آف انگلینڈ, کرنٹ پرائم منسٹر آف انگلینڈ, وہاں پہ بھی چینج ہوتا رہتا بار بار. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ انڈیا سے ہے. ان کی جو وائف ہے, ان کی وائف کے والد صاحب ہیں رشی سناک کے فادر نو, ہی فاؤنڈیڈ انفوسس, ایک بہت بڑی انڈین کمپنی ہے 20 سال پہلے. تو ہی از اے بلینئر. تو اسی غزہ کے اندر ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو گیس فیلڈس کا پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ گیس فیلڈس ہیں اور یہ ایک کنال بھی بنانا چاہ رہے ہیں غزہ کے تھرو. تو رشی سناک کے جو فادر ان لا ہیں انہوں نے برٹش پیٹرولیم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا
اور کیونکہ وہ اسرائیل کی کمپنی نے ان کو آئی تھنک گورنمنٹ نے وہ دیا تھا کہ یہاں پر ایکسپلوریشن کے لیے ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, یعنی $1.5 بلین انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہاں پر غزہ کے جو آپ کہہ لیں کہ گیس فیلڈز ہیں. تو آئی مین بینگ اے پرائم منسٹر وہ کیوں چاہے گا کہ جو غزہ میں اسرائیل اپنے پلانس کو لے کے جا رہے ہو کیوں چینج ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں, اور اس میں صرف آئی مین ظاہر ہے آپ جب آئل اینڈ گیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یو ایس بھی انوالوڈ ہے. آئی مین جو آپ کے برٹش پیٹرولیم تو آلریڈی انوالو ہے, پھر آپ کے جو مڈل ایسٹ کے ہم نے پہلے بات کیا تھا یہ کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں, تو ان سب کے ویسٹڈ مانیٹری انٹرسٹ ہیں یہاں پر. یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا یہاں پر غزہ والے رہیں یا ان کو کوئی آٹونمی ملے نا. دس از ناٹ پارٹ آف دی گیم. وہ چاہتے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ یا تو رولتے رہیں یہیں پر یا پھر کہیں اور جا کے رولیں, بٹ ان کو ہم نے جو ہے نا دے شوڈ ناٹ گیٹ اے شیئر آف دس پائی. محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا. اچھا وہ بیان دبے لفظوں میں دیا, لیکن ظاہر ہے جن کو معلومات ہیں وہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ انکوڈیڈ میسج تھا ایک, جس کو ہم جیسے لوگ یا پھر جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی, انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا بیسکلی. ان کا بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ ہماری جو معاشی جو جتنی بھی ڈیلنگز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری پہلے کی طرح بحال ہو جائیں, ہمارے بزنسز اسی طرح سے بحال ہو جائیں. یعنی کہ وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کر دو تاکہ وہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہم نے گریٹر پلان بنایا ہوا ہے آپس میں مل کے وہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ جائے. تو یہ والے ان کی حرکتیں اور یہ ان کے بیانات ہیں, اور یہ بیٹھ کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں, OIC کے اجلاس کی صدارتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. یہ انہوں نے دیکھیں OIC جب بنا تھا تو اٹ ہیڈ اے پرپس, لیکن جیسے میں آپ کو, کیونکہ اس وقت یہ اینٹائی ویسٹرن بلاک بنا تھا, یہ ایک بہت بڑا بلاک بنا تھا اس زمانے کی ہم جب بات کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ان کی اسٹریٹجی رہی ہے ویسٹرن لیڈرز کی, چاہے وہ UK ہو, فرانس ہو, US ہو, ان کی اسٹریٹجی یہ رہے کہ بھئی اگر ہم ویسے اس سے فائٹ نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور طریقے سے, تو اسٹریٹجی انہوں نے وہی OIC پہ بھی اپلائی کی ہوئی ہے. تو آئی مین وہ OIC از بیسکلی ان کا ہی فنکشن ہی ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی یہ چیزیں بنتی ہیں, دیکھیں پہلے لیگ آف نیشنز تھی, World War II کے بعد وہ ختم ہوئی, یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے US میں رکھا. US اب جب مرضی چاہے وہ ٹرمپ نے تو آلریڈی کہا تھا ہم فنڈ بند کر دیں گے, انہوں نے بند بھی کیے 2-3 فنڈ, تو وہ پریشر میں رکھتے ہیں نا. اب باقی تو کنٹریز کے پاس US ڈالر والی چیز نہیں ہے نا, کہ دیکھیں US کی جو کرنسی ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ 10 ٹریلین پرنٹ کریں 20 ٹریلین پرنٹ کریں, وہ تو انہوں نے فورس کیا ہوا لوگوں کو بھئی آپ نے استعمال ہی یہی کرنا ہے, مشین چلنی ہے, مشین چلنے ہے نا. تو ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو کسی دوسرے ممالک کی طرح محنت کرنی پڑتی تو ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشین سے پیسے پرنٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سب کو منہ چپ کرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو بھائی آپ خاموش رہنا, یہ آپ کو مل گیا نا پیسے, بس خاموش رہو. تو ہم بیسکلی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہ اسی مشینری کو آپریٹ کرنے کے لیے ہم ہی کوئی چوس رہے ہیں. بیسکلی وہ جو اس مشین کو چلانے کے لیے جو فیول چاہیے وہ ہم سے مل رہا ہے, وہ ہم سے مل رہا ہے. دیکھیں اگر یہ OIC والے چاہیں, آئی مین دے فیول اتنا سارا ان کے پاس فیول ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا نیچرل گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے پاس, آئل ریسورسز, ایون پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہے. ہاں, تو یہ اگر چاہیں بند کر دیں تو ایک دم سے کچھ, یعنی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ سب کہتے ہیں بھائی ابھی تو سردیاں آ رہی ہیں, اب کیسے ہو, ہمارا گزارا کیسے ہوگا. ان کو یہ نہیں فرق پڑا کہ جو غزہ کے اندر جو ہے اسرائیلیوں نے پانی, بجلی, گیس اور ہر چیز بند کی ہوئی ہے, لیکن ان کو اپنی پڑی کہ ہماری گیس بند نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ چاہیں یہ ان کو اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں, بھائی ہم آپ کی گیس بند کریں گے, آپ ان کو کہو گے کہ ختم نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کہتے. ابھی انہوں نے بس یہ ایک وہ بیان دیا کہ آپ جو ہے ہم ساری کنٹریز سے مطالبہ کر رہے ہیں, مطالبات ہی چل رہے ہیں, ہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان کو ایمونیشن نہ دیں. بھئی
آپ مطالبہ کریں, کوئی پریشر تو رکھیں. یو ایس کے اندر جو شپ یہاں پہ آ رہا تھا اسرائیل کے لیے, اس کے اوپر جو عوام الناس ہے وہاں کی, جو تھوڑے بہت ایکٹیو ہوئے, انہوں نے اس شپ کو پکڑ کے رکھا کہ جانے نہیں دیں گے اس شپ کو. یعنی وہ ایٹ لیسٹ ایکشن کریں نا, وہ مطالبہ نہیں کر رہے اپنی گورنمنٹ سے کہ نہیں ہم جانے ہی نہیں دیں گے, لے کے جاؤ یہاں سے, ہم لٹکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, رائٹ. تو یہ چیز تو ان کا تو بیان اس سے بھی کم ہے. لائک جو یہ پاورفل لیڈرز ہیں, ان کا جو بیان ہے اٹس ویکر دین جو ایکٹیوسٹ جو اس شپ کو پکڑے ہوئے ہیں. آئی مین دس از دا لیول کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں. یعنی وہ اس چیز کو ابھی بھی جب ہم وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہو یا ایکس CIA لیڈر ہو یا امریکن ملٹری کا ہو, وہ جب بات کرتے ہیں وہ صرف بات کرتے ہیں ایران اور ترکی کی. پاکستان کو تو آتا ہی نہیں بیچ میں. تبھی تو IC کے اندر بھی پیچھے کھڑے ہوئے. ہاں پیچھے کھڑے, تو سعودیہ بھی نہیں آتا, ایجپٹ بھی نہیں آتا, ان کا یہ تو جارڈن بھی نہیں آتا, ان کے اوپر گیم سیٹ ہے ہمارا. ہاں یہ وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دس. کہتے ہیں ترکی ایران سے تھوڑا سا اگر ہوگا یہیں سے ہوگا, باقی تو سب ہماری بیک پاکٹ میں کھلا کہہ رہے. یعنی یہ تو کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے, یعنی ہم کوئی کنسپریسی تھیوری بات کریں نہیں, دس از لائک پلین کٹ اوپن. وہ بالکل کھلا کہتے ہیں کہ یہ سب لیڈرز ہمارے بیک پاکٹ میں, ان سے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ. وہاں وہ ڈالر والی مشین نے اپنا کام کر دیا, آرام سے کام, یا وہ ہے یا پھر ہم ویپن سپلائی کرتے ہیں, بس وہ ہے. ایز لانگ ایز ان کی لیڈرشپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا پاورفل ان کو کر دیا نا, یہ سارے پولیس اسٹیٹ بن گئے نا ایک طرح سے. یعنی یہ جو ان کو اسلحہ ملتا ہے, یہ آپس میں ایک کنٹری کو ڈیفینڈ تھوڑی کرتے, یہ تو اپنی عوام کے لیے استعمال ہوتا ہے. امپاور کر دیا نا آپریشن کرنے کے لیے. بالکل یہی تو وہ بات وہی آتی ہے نا, مینٹالٹی کیا آتا ہے. انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یو آر سپیریئر, ہم آپ سے ڈیل کر لیتے ہیں. عوام کو جو ہے نا آپ نے تھرڈ کلاس سٹیزن رکھنا ہے, اور ان کو بس نکلنے نہیں دینا ہے. آپ نے اپنے ہاتھی کو کیسے نچانا ہے سرکس میں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں. جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو سپورٹ بھی دیں گے, ہم آپ کو ویپنز بھی دیں گے, بس ان کو آپ نے روکنے رکھنا ہے. وہی چل رہا ہے ہم, یہ ہمارے سامنے بالکل, اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ تنویر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کیجیے, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا, تاکہ اسی طرح کے معلوماتی پروگرامات آپ تک بر وقت ان کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ سے, کہ اگر آپ ہمارا چینل اور اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ممبر بن سکتے ہیں, ممبرشپ اختیار کر سکتے ہیں راہ ٹی وی کی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بینر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ڈونیشن کا, یو کین ڈونیٹ ایز مچ ایز یو وانٹ. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.